یہ کہانی ہے سالوادور الفارنگا کی، جو ایک مچھیرے ہیں اور 438 دنوں تک پیسیفک سمندر میں ایک چھوٹی کشتی پر زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ ان کی یہ بقا کی داستان دسمبر 2012 میں شروع ہوتی ہے، جب وہ مچھلی پکڑنے کے لیے اپنے ساتھی ایزیکل کارڈوبا کے ساتھ میکسیکو کے ساحل سے نکلتے۔ ان کے پاس ایک چھوٹی کشتی تھی جس میں بنیادی مچھلی پکڑنے کا سامان تھا۔ جب وہ سمندر میں کئی میل اندر پہنچ چکے تھے، اچانک ایک طاقتور طوفان نے انہیں گھیر لیا۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ اس نے ان کی کشتی کو ہلا کر رکھ دیا اور وہ ساحل سے دور پیسیفک سمندر کے وسط میں بھٹک گئے۔ کشتی کا انجن بھی ناکارہ ہو چکا تھا اور ان کے پاس کوئی جدید نیویگیشن سسٹم نہیں تھا جس کی مدد سے وہ واپسی کا راستہ تلاش کر سکتے۔ پہلے چند دنوں میں ان کے پاس کھانے اور پینے کا تھوڑا سا سامان تھا، مگر جلد ہی وہ ختم ہو گیا۔ ان کے پاس صاف پانی بھی ختم ہونے لگا، جس کے بعد انہوں نے اپنی بقا کے لیے منفرد طریقے تلاش کرنا شروع کیے۔ وہ بارش کے پانی کو جمع کرنے کی کوشش کرتے، مگر سمندر کے وسط میں بارش کا ہونا ایک نایاب بات تھی۔ جب پانی ختم ہو گیا تو انہیں مجبورنہ سمندری پانی کو نمک کم کرنے کے مختلف طریقوں سے استعمال کرنا پڑا، مگر یہ طریقے مؤثر ثابت نہیں ہوئے۔ کھانے کے لیے الفارنگا اور ان کے دوست ایزیکل نے سمندر سے مچھلیاں پکڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ مچھلیوں کو کچی حالت میں کھاتے اور کبھی کبھار پرندے پکڑ کر بھی اپنی بھوک مٹاتے۔ وہ سمندر کے کچھوے بھی پکڑتے اور ان کے گوشت کو کھاتے، مگر یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ یہ خوراک ان کی صحت کے لیے ناکافی تھی۔ ان حالات میں رہتے ہوئے ان کے ساتھی ایزیکل کی حالت دن بدن خراب ہونے لگی۔ سخت حالات، بھوک، پیاس اور خوف نے ایزیکل پر گہرا اثر ڈالا اور وہ مایوسی کا شکار ہونے لگا۔ ایک دن جب وہ مزید برداشت نہ کر سکا تو اس نے کھانا پینا ترک کر دیا اور کچھ دنوں بعد اس کی موت ہو گئی۔ ایزیکل کی موت نے الفارنگا کو بہت متاثر کیا، مگر انہوں نے اپنی ہمت برقرار رکھی۔ ایزیکل کی موت کے بعد الفارنگا اکیلے رہ گئے۔ تنہائی اور خوف نے انہیں اندر سے توڑ دیا، مگر وہ ہار ماننے والے نہ تھے۔ انہوں نے اپنی بقا کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کیا۔ جب کبھی بارش ہوتی تو وہ پانی جمع کر لیتے، مچھلیوں اور کچھووں کا شکار کرتے اور ان کے گوشت سے اپنی بھوک مٹاتے۔ پرندے کبھی کبھار کشتی پر آتے اور وہ انہیں پکڑ کر بھی کھانے کی کوشش کرتے۔ الفارنگا کا جسمانی اور ذہنی حالت بھی متاثر ہونے لگی۔ ان کے جسم پر زخم اور خشکی کے نشان پڑ گئے، ان کے بال اور ناخن بڑھ گئے اور انہیں ڈر تھا کہ ان کی بقا مشکل ہو جائے گی۔ 438 دنوں کی تنہائی نے ان کی ہمت کو بار بار آزمایا، مگر انہوں نے خود کو زندہ رکھنے کی کوشش جاری رکھی۔ جنوری 2014 میں جب الفارنگا سمندر میں مسلسل 438 دن گزار چکے تھے، ان کی کشتی مارشل آئی لینڈ کے ایک دور دراز جزیرے پر جا پہنچی۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو وہ ان کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ شدید کمزور تھے اور انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ اب سوال آتا ہے کہ سالوادور الفارنگا کو پولیس نے کیوں گرفتار کیا؟ سالوادور الفارنگا کو پولیس نے کبھی گرفتار نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے 438 دنوں تک سمندر میں زندہ رہنے کی کہانی پر شک کیا گیا تھا اور کچھ لوگوں نے اسے حقیقت میں قبول کرنے سے گریز کیا۔ جب الفارنگا اپنی بقا کی اس مشکل داستان کے بعد واپس آیا تو اسے شک کی نظر سے دیکھا گیا۔ بہت سے لوگوں کو یہ یقین نہیں آیا کہ کوئی انسان اتنے لمبے عرصے تک سمندر میں زندہ رہ سکتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب وسائل نہ ہونے کے برابر۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور چند افراد نے اس پر اپنے دوست ایزیکل کارڈوبا کی موت میں ملوث ہونے کا الزام بھی عائد کیا، مگر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ الفارنگا پر ان کی کہانی کو لے کر قانونی یا جرم کی نوعیت کا الزام نہیں لگا تھا۔ البتہ ان پر شک ضرور ظاہر کیا گیا اور انہیں کئی سوالات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں ان سے ان کے دوست ایزیکل کی موت اور ان کی بقا کی تفصیلات پر وضاحت طلب کی گئی۔ بالآخر وقت کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں اور ماہرین نے بھی اس امکان کو سمجھا کہ اس طرح کی بقا ممکن ہے، اور اس طرح سالوادور الفارنگا کی کہانی کو دنیا بھر میں تسلیم کیا گیا۔
अस्पताल में इलाज के दौरान अल्फारंगा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उनकी दास्तान ने दुनिया को हैरान कर दिया और उन्हें आलमी सतह पर शोहरत हासिल हुई। अल्फारंगा की कहानी हमें यह सबक देती है कि इंसान की बका की जंग कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर हिम्मत और अज़्म के साथ जिदोजहद की जाए तो कामयाबी मुमकिन है।